کہا جاتا ہے کہ اس زمین کی عمر 4.5 ارب سال سے بھی زیادہ ہے۔ اس ماہو سال کے نہ ختم ہونے والے کھیل میں انسان ارتقاء کے انگنت مراحل میں سے گزرا۔ اس کارخانہ قدرت میں حضرت انسان نے اپنی عقل و ہمت کا لوہا یوں منوایا کہ دریاؤں کے رخ موڑے، ہواؤں کے دوش پر پرواز کی اور اس دنیا سے آگے کی دنیا کو تسخیر کرنے کی کوششیں کی۔ غاروں سے نکلا اور سیمنٹ اور سریے سے اسکائی اسکریپر تعمیر کیے، مٹی کے چراغ سے بجلی کی LED تک آیا، توانائی کے لیے ایٹمی طاقت دریافت کر لی، جگمگاتے ستاروں کو گننے والا ان تک رسائی میں کامیاب ہوا۔ موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بین الاقوامی سائنسی برادری پیش گوئی کر رہی ہے کہ گلوبل وارمنگ کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس محض 11 سال کا عرصہ باقی ہے۔ عالمی تھنک ٹینک جرمن واچ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ فلپائن اور ہیٹی کے بعد پاکستان دنیا میں موسمی حالات کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفات سے سب سے زیادہ اور مستقل طور پر متاثر ملک ہے۔ یہ موسمی تبدیلی اور پاکستان کے حوالے سے میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک تو پچھلے سال جو بارشیں پڑی تھیں سندھ اور بلوچستان میں، جو کہ I think 400 to 800% in excess of monthly averages تھیں، جس سے 3 کروڑ پاکستانی بے گھر ہوئے تھے، تو اثر تو پڑ رہا ہے۔ ورلڈ بینک نے ہمیں کہا کہ $30 بلین کا نقصان ہوا تھا بارشوں کی وجہ سے پچھلے سال، اس کا ہماری معیشت پہ جو اثر پڑا ہے، ہم تو IMF میں ہیں نا، تو ہم واپس اپنی کیا کہتے ہیں ٹانگوں پہ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ ہو نہیں پائے گا۔ دس از ایگزسٹینشیل فار اس۔ جو پچھلے سال ہیٹ ویو گزرا ہے اور پچھلے سال بارشیں گزری ہیں، اس سے 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے پاکستان میں خوراک کا بحران پیدا ہونے والا ہے، فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس شروع ہونے والا ہے۔ سو دا کلائمیٹ چینج از امپیکٹنگ اس ڈائریکٹلی۔ آج انسانیت کو جن مسائل کا سامنا ہے، ان میں سب سے بڑا اور مہلک مسئلہ ہے تیزی سے وقوع پذیر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں، جنہوں نے پوری دنیا بالخصوص پاکستان کو بری طرح متاثر کیا۔ جو دنیا میں 20 ہوائی آلودگی، سب سے گندے ترین ہوائی آلودگی شہر جو ہیں، اس میں نمبر 1 پاکستان ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ WHO نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں ہر سال 1 کروڑ لوگ ہوائی آلودگی کی وجہ سے مرتے ہیں، اور یہ 1 کروڑ لوگ جو ہے نا، دیز آر ناٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ان کی میجورٹی ہے۔ پاکستان کو گزشتہ 2 دہائیوں میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق 152 انتہائی واقعات کا سامنا کرنا پڑا، اور گلیشیئر پگھلنے کے عمل میں 300% اضافہ ہوا۔ تو یہ 1 کروڑ لوگ جو ہر سال مر رہے ہیں، وہ ہم ہیں، آپ کے بہن بھائی، والدین اور بچے ہیں۔ سو کلائمیٹ چینج از ویری مچ ان ایگزسٹینشیل کرائسس، ہر طرح کا، فلڈنگ ہے، فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایئر پولوشن کا ایشو ہے۔ ویئر ڈو آئی اسٹارٹ؟ سائنسی برادری متفق ہے کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں 2 بڑے موسمی نظاموں کے اثرات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، جیسے موسم گرما میں شدید درجہ حرارت اور خشک سالی، پھر مونسون کی بارشیں جو سیلاب کا باعث بنتی ہیں۔ صرف پاکستان، اگر آپ دنیا کے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان کو دیکھیں تو ان کی کنٹریبیوشن گرین ہاؤس گیسز اور موسمی تبدیلی کے اندر بہت کم ہے۔ کنٹریبیوشن زیادہ ان ڈیولپ ممالک کی ہے جنہوں نے یہ صنعتی انقلاب سے آج تک گرین ہاؤس گیسز پھیلا کر اپنی جیبوں میں پیسے ڈال کر ترقی کی ہے، اور جس کے نتیجے میں غریب ملک جو ہیں وہ اب موسمی تبدیلی کا بحران اٹھا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں یہ عالمی برادری اور ترقی یافتہ ممالک کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں، وہیں ہم سب کو بھی ماحولیاتی بقا کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔
اگر پاکستان میں پچھلے سال فلڈنگ ہوئی تھی تو نائجیریا میں بھی ہوئی تھی. فلپینز میں 5 دفعے ہریکینز گزرے تھے. واناٹو اگر ہم 2 ڈگری سینٹی گریڈ پار کر جائیں تو چھوٹے چھوٹے جو آئلینڈ اسٹیٹس ہیں موریشس، واناٹو، بہاماز، یہ سی لیول رائز کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. تو جو پاکستان کو پلیجز مل رہے ہیں، جو آپ نے بتایا کہ پلیجز مل رہے ہیں تقریباً 9 یا 10 بلین ڈالرز کے، یہ پلیجز گرانٹس نہیں ہیں، یہ لونز ہیں. بڑے ممالک آلودگی پھیلا کر ہمیں موسمی تبدیلی کا شکار بنا کر ہمیں لونز دے رہے ہیں. دس از انجسٹ not just for Pakistan but for the global south and all developing countries. اور باقی ممالک کو بھی یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کی ترقی، اس طرح کا مستقبل unsustainable is not پائیدار نہیں ہے. ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان اور چھوٹے جو ڈیولپنگ اور vulnerable کنٹریز ہیں ان کو یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آف کلائمیٹ چینج کے تحت جو کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہیں وہاں اپنی آواز بلند کر کے کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی لانی پڑے گی تاکہ یہ جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز کو کم کریں اور لٹرلی ہیومن سویلائزیشن کو بچائیں. آنے والی نسلوں کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ان ماحولیاتی خطرات سے نبٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں، وگرنہ ایک ویران اور بنجر زمین ہماری منتظر ہے.